غیر معمولی انسان بننے کے لیے اپنے معمول میں معمولی تبدیلیوں سے آغاز کیجیے۔ دکھ روحانیت کی ایسی سیڑھی ہے جس پر صبر و شکر سے ہی انسان چڑھ سکتا ہے اور آگے بڑھ سکتا ہے۔ احساس کمتری کا مارا شخص زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اس کا دل دکھانے کے لیے کافی ہوتی ہے، اور دکھتے دل کے ساتھ خوش رہنا ناممکن ہوتا ہے۔ کم ظرف کا غصہ اسے کھا جاتا ہے اور اعلیٰ ظرف کا غصہ اسے بنا جاتا ہے۔ میرا ذکر پڑھنے والے میرا راستہ نہ چن لیں، سر ورق یہ بھی لکھنا میں جیت نہ سکا تھا، مجھے مات ہو گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب ہر طرف اندھیرا چھا جائے، امیدیں دم توڑ جائیں اور ہر راہ پر وسیلہ ختم ہو جائے، تب درود پاک کی کثرت کرو۔ بند دروازے بند راہیں کھل جائیں گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ اللہ کی طرف جانے والے راستے تو بڑے سیدھے اور صاف ہوتے ہیں، پھر جانے کیوں ہم ان سے گریزاں رہتے ہیں۔ یہ ہمیں صرف اسی وقت نظر آتے ہیں جب ہم دنیا جہان کی خاک چھان چکے ہوتے ہیں۔ کوشش کریں کہ کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ یا آپ کا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ جب اللہ نے سورہ آل عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ بے حس سنگ دل لوگ، جنہیں احساس نہیں ہونا، انہیں کبھی نہیں ہونا، چاہے آپ 7 سمندر پار چلے جائیں یا زمین میں دفن ہو جائیں، ان کے لیے آپ کا وجود ایسے ہی بے معنی ہے جیسے ایک نابینے کے لیے قوس قزح کے رنگ۔ نماز مت چھوڑنا کہ زندگی کی ساری بلائیاں اور برکتیں اسی میں ہیں۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا کہ گناہوں کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کی نیت بری ہوگی وہ اپنی آرزوؤں کو حاصل کرنے سے محروم رہے گا۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھیں، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران رہتی ہیں اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ میں کسی ایسی جگہ کی جستجو میں ہوں جہاں گہری تنہائی تو ہو، احساس تنہائی نہ ہو۔ بہنوں کا جائیداد میں حق ہوتا ہے جو چیز دینے سے سلب نہیں ہو جاتا۔ جیز گفٹ ہوتا ہے جیسے بیٹی کو دیا جاتا ہے، ویسے ہی بیٹوں کے نخرے ساری زندگی اٹھائے جاتے ہیں۔ وہ گفٹس ہوتے ہیں، حق نہیں۔ گفٹ دیں یا نہ دیں اس کی پوچھ نہیں ہے، حق کی پوچھ گچھ ضرور ہے۔ جو شخص جتنا مطمئن رہتا ہے وہ شخص اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ سجدے میں کچھ دیر سر رکھ کے دیکھیں، جتنی الجھنیں ہیں سب سلجھ جائیں گی۔ یا اللہ، مجھے ایسا نمازی بنا دے کہ نماز پڑھے بغیر مجھے سکون نہ آئے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، حالانکہ وہ باتیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ اپنی بیوی سے اچھا سلوک کریں۔ آپ کے بچے دیکھتے ہیں کہ آپ ان کی ماں سے کیسا برتاؤ کر رہے ہیں۔ آپ اپنے بیٹوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ عورت کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا چاہیے، اور اپنی بیٹیوں کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ مرد ذات سے کیسی امید رکھنی چاہیے۔ ہوں گے تمہارے پاس زمانے بھر کی ڈگریاں، گھر پر رکھا قرآن نہ پڑھ پاؤ تو ان پڑھ ہو۔ محبت اگر سچی ہو
تو وضو کا پانی ٹھنڈا نہیں لگتا۔ بہترین ہے وہ راستہ جس کی منزل اللہ کی طرف لے جائے۔ دعائیں مانگتے اور دیتے رہا کریں، کیونکہ جن چیزوں پر ہمارا اختیار نہیں وہ ہماری دعاؤں میں شامل تو ہو ہی سکتی ہیں۔ شہر خاموشاں سے گزرتے ہوئے میں رکا، اندر داخل ہوا، فاتحہ پڑھی اور بلند آواز میں بولا، کتنے سکون سے سو رہے ہو، بڑے خوش نصیب ہو۔ آواز آئی، ہم نہیں سو آپ رہے ہیں، ہم تو سونے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ ایک اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ بچے کو غصے میں ہلکا سا تھپڑ لگا دیں تو وہ رو پڑے گا، مگر مذاق میں مارے ہوئے زور کے تھپڑ سے بھی ہنستا رہے گا۔ نفسیاتی درد جسمانی درد سے زیادہ شدید ہوتا ہے، اور زبان سے لگایا ہوا زخم کلہاڑی کے زخم سے بھی زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ شکر الحمدللہ، جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ زندگی کی کتاب پڑھ کر صرف وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کی توجہ اگلے باب پر ہوتی ہے۔ برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، بس انسان کا ظرف آزمانا ہوتا ہے اللہ نے۔ مجھ کو کیا معلوم بادشاہ کیسا ہوتا ہے، میرا خیال ہے میرے بابا جیسا ہوتا ہے۔ سہارے تلاش کرنے سے بہتر ہے انسان خود کو مضبوط بنائے۔ دنیا میں جو کاشت کرو گے آخرت میں وہی کاٹو گے۔ میں اٹھتے ہوئے سورج سے ملاتا ہوں نگاہیں، میں گزری ہوئی شب کا ماتم نہیں کرتا۔ سب کا اپنا اپنا سفر ہے، منزل الگ سہی مگر سفر ایک ہے۔ کسی کو طلب اور جستجو میں رکھا جاتا ہے تو کسی کو بے طلب ہی نواز دیا جاتا ہے۔ کسی کی طلب آزمائش ہے تو کسی کا نوازا جانا ہی آزمائش ہے۔ سب اس کی عطا ہے اور ہر عطا آزمائش ہے۔ جس گھر میں جانوروں، پرندوں اور چیونٹیوں کو رزق ملتا ہو اس گھر میں اللہ رزق کی کمی کبھی نہیں کرتا۔ جو چیز آپ کے لیے فالتو ہے ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے لیے زندگی کی امید ہو۔ مومن آدمی آزمائش کے بعد نکھر جاتا ہے اور منافق آدمی بکھر جاتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں بے چینی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جہاں ہیں وہاں ہونا ہی نہیں سیکھا۔ سارا دن یا تو ماضی میں ہوتے ہیں یا مستقبل میں، اگر کہیں نہیں ہوتے تو بس حال میں ہی نہیں ہوتے۔ وقت اور بخت کبھی ساتھ نہیں چلتے، کبھی وقت ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو کبھی بخت، اگر دونوں مل جائیں تو انسان کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔